مرقات علم منطق کی کتاب ہے۔ علم منطق کی تعریف، موضوع، غرض، واضح تعریف کہ علم المنطق آلۃ قانونیۃ تعصم مراعاتها الذہن عن الخطأ فی الفقہ۔ علم منطق ایک آلہ ہے قانونوں کا، یعنی قوانین کا مجموعہ۔ علم منطق آلہ ہے قانونوں کا، یعنی ایسے قوانین ہیں کہ جن کی رعایت کریں تو ذہن فکری غلطی سے بچ جاتا ہے۔ کہ علم منطق ایسے قوانین ہیں کہ جن قوانین کی رعایت کریں تو ذہن فکری غلطی سے بچ جاتا ہے۔ ساری غلطیاں کو دین بچاندہ ہے۔ علم منطق آلہ ہے قانونیہ، یعنی علم منطق ایسے قوانین کا مجموعہ ہے کہ جن کی رعایت کریں، یعنی جن کے مطابق دلائل چلائیں تو ذہن کو فکری غلطی سے یہ بچاتا ہے۔ اس کو علم منطق کو علم المیزان اور علم العالی حمزہ کے ساتھ اور علم الصناعات یہ نام بھی ہیں۔ علم المیزان، علم العالی، علم الصناعات۔ موضوع علم منطق کا چونکہ اس میں تصور اور تصدیق کی بات ہوتی ہے کہ معلومات سے مجہولات کو حاصل کرنا، تو معلومات یا تصور ہیں یا تصدیقیں ہیں۔ تو معلوم تصوری سے مجہول تصوری حاصل ہوتا ہے، معلوم تصدیقی سے مجہول تصدیقی حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ یہی سارے مسئلے چلتے ہیں تو کلیات کی جو باس ہے وہ اس لیے کہ مورخین سے مرکب ہے، قضایا کی جو باس ہے وہ اس لیے کہ حجت اور قیاس سے مرکب ہے۔ تو لہذا اس کا موضوع ہے معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ۔ معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ من حیث الایصال، من حیث الایصال، اس حیثیت سے کہ معلوم تصوری مجہول تصوری تک اور معلوم تصدیقی مجہول تصدیقی تک پہنچاتے ہیں۔ اس اعتبار سے معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی منطق کا موضوع ہے۔ غرض صیانت الذہن عن الخطأ فی الفکر، غرض اس کی ہے ذہن کو خطا فکری سے بچانا، ذہن کو خطا فکری سے بچانا، خطا فکری سے بچانا، ذہن کو خطا فکری سے بچانا، یعنی جو دلیل چلائی ہے اس میں کم از کم عقل سے پوچھا جائے کہ یہ دلیل اسی دعوے پر منطبق ہوتی ہے اور اس دلیل سے یہ دعویٰ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اگر علم منطق آتا ہو تو یہ بات ذرا اچھے طریقے سے بندہ کر لیتا ہے، اگر نہ آتا ہو تو سمجھ نہیں چلتی، دلیل اور ہوتی ہے، دعویٰ اور ہوتا ہے۔ مثلاً بھی یہ کام تم نے کیوں کیا ہے، دلیل دو۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میں قرآن، حدیث اور اجماع اور قیاس یا فقہا کا کوئی فتویٰ تصریح بتاؤ، تم آگے سے کیا ساڑھے پیر میں کر دیں، استاد میں کر دیں، میں آتے 5 بندے ویکھے میں کرتے ہیں، تو یہ شرعی دلیلیں نہیں، یہ شرعی دلیلیں نہیں ہیں۔ تو جس کو 2 لفظ آتے ہیں وہ ان چیزوں کو دلیل نہیں بناتا ہے، وہ جو ادلہ اربع ہیں ان میں سے وہ دلیل پیش کرتا ہے۔
تو چونکہ جب علم نہ آتا ہو تو پھر بندہ اس طرح شخصیات کا سہارا لیتا ہے اور ان کو دلیل بنا کر اپنے کمزوریوں اور کرتوتوں کا وہ تحفظ کرتا ہے، تو یہ ساری غلطی ہوتی ہے جی۔ اچھا جی، تو غرض اس کی ہے ذہن کو بچانا کس سے؟ خطا فکری سے، فکر میں جو خطا ہوتی ہے۔ اس کا نام ہے منطق۔ منطق مصدر میمی بھی ہے، تو پھر جو ہے نا وہ مبالغے کے طور پر اس پورے علم کو منطق بمانا نطق۔ تو جو بندہ اس فن کو جانتا ہے وہ گفتگو اچھے طریقے سے بات تو قرآن و حدیث کی کرنی ہے لیکن وہ سمجھا اچھے طریقے سے لیتا ہے۔ اب چونکہ اس فن نے گفتگو میں مدد دی ہے، کیا کی مدد، اس لیے اس کا نام رکھ دیا کیا؟ نطق منطق، نطق منطق، سمجھی گل؟ اس کا جو واضح اور موجد اور مدون ہے وہ ارسطو طالیس ہے، جس کو ارسطو کہتے ہیں، اس کو معلم اول کہتے ہیں اس فن میں اور بہت سارے فن میں۔ پھر اس فن کی تہذیب کی ہے ابو نصر فارابی نے، اس کو معلم ثانی کہہ دیتے ہیں۔ پھر اس کی تفسیر کی ہے شیخ بو علی سینا نے، شیخ بو علی سینا نے، بات سمجھیے جی۔ لیکن جو صرف ان علوم کی طرف بڑھے اور جو مقصد ہے قرآن حدیث فقہ، ان سے پیچھے ہٹیں، کوئی فیض نہیں ہوا اور زیادہ دیر نہیں چلے وہ چراغ بجھ گئے۔ جنہوں نے قرآن کو مضبوطی سے تھاما ہے وہ یہ چراغ کبھی بجھتا نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں صرف معاونت کے لیے ہیں، مقصود نہیں ہے۔ مقصود قرآن حدیث فقہ، مقصود یہ۔ علم کلام بھی ساتھ ہے تو علم کلام کوئی نیا نہیں ہے، وہ بھی قرآن حدیث فقہ کے اندر سے ماخوذ ہے جو عقائد بیان کیے جاتے ہیں۔ اس لیے علوم شریعہ پھر چار ہیں، قرآن حدیث فقہ اور علم کلام جی۔ اچھا جی، یہ تعریف موضوع غرض آ گئی۔ یہ جو کتاب آپ نے شروع کی ہے مرقات، بسم اللہ۔ یہ مرقات کے مصنف کا تھوڑا سا تعارف جی، توجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام آپ کا نام ہے فضل امام کی، اور مولانا فضل حق خیر آبادی وہ آگے آ رہے ہیں، اور والد کا نام ہے شیخ محمد ارشد۔ پورا نسب نامہ یوں ہے، فضل امام بن شیخ محمد ارشد بن حافظ محمد صالح بن ملا عبد الواحد بن عبد الماجد بن قاضی صدر الدین بن قاضی اسماعیل ہرگامی بن قاضی عماد الدین بدایونی بن شیخ ارزانی بن شیخ منور بن شیخ خطیر الملک بن شیخ صلاح رشام بن شیخ وجیہ الملک بن شیخ بہاء الدین بن شیر الملک شاہ۔ ان 14 واسطوں کے بعد یعنی شیر الملک پر آپ کا سلسلہ نسب حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے شجرہ نسب سے مل جاتا ہے۔ اس کے بعد کا سلسلہ یہ ہے، ابن شاہ عطاء الملک بن ملک بادشاہ بن حاکم بن عادل بن طائرون بن جرجیس بن احمد نامدار بن محمد شہریار بن محمد عثمان بن دامان بن ہمایون بن قریش بن سلیمان بن عفان بن عبداللہ
بن محمد بن عبداللہ بن عمر فاروق، سلسلہ ان کا باب خیر آبادیوں کا یہ سارے فاروقی ہیں۔ جی جی کیا ہیں؟ یہ سارے فاروقی ہیں۔ سلسلہ فاروقی ان کا۔ تو اس طرح 33 واسطوں سے آپ کا نسب خلیفہ ثانی تک پہنچتا ہے، ان کا مولانا فضل امام یہ خیر آبادی جو باتیں ہیں جی سمجھی بات ہو۔ 33 واسطوں سے آپ کیا ہے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتے ہیں۔ پیدائش ہندوستان کے وہ قصبے جو مردم خیزی میں مشہور ہیں، جن جتوں بڑے بڑے بابے پیدا ہوئے، ان میں ضلع سیتا پور کا قصبہ خیر آباد بھی ہے۔ اب 14ویں صدی کے ربع آخر میں اس کی حالت کچھ بھی ہو، مگر حلقہ درس و تدریس سے تعلق رکھنے والے جانتے ہیں کہ گزشتہ صدی کے آخر تک خیر آباد کو خیر البلاد لکھا جاتا تھا۔ خیر البلاد۔ حضرت مولانا فضل امام صاحب اسی خیر آباد کے مشہور فاضل ہیں، لیکن چند وجوہ و اسباب کی بنا پر آپ نے شاہ جہان آباد میں اس طرح تو ملن اختیار کیا کہ یہیں کے رؤساء میں محسوب ہو گئے، شمار ہونے لگے۔ آباء و اجداد آپ کے مورے سے اعلیٰ شیر الملک قطع ملک ایران پر قابض و حکمران تھے۔ زوال ریاست پر دولت علم کمائی ان کے 2 صاحبزادے بہاؤدین شمس الدین ایران سے وارد ہندوستان ہوئے۔ شمس الدین نے مسند افتاء و سمالی شاہ ولی اللہ صاحب انہی کی اولاد سے تھے، اور بہاؤدین قبۃ الاسلام بدایوں کے مفتی ہوئے۔ ان کی اولاد میں شیخ ارزانی بدایونی نامور بزرگ اور اعلیٰ درجے کے مفتی ہوئے۔ شیخ عماد الدین بن شیخ ارزانی تحصیل علم کی خاطر قاضی ہرگام کی خدمت بابرکت میں پہنچے۔ قاضی صاحب نے تحقیق شرافت و نجابت کے بعد اپنا داماد بنا لیا۔ قاضی صاحب کے انتقال کے بعد قاضی ہرگام بن گئے، وہیں شیخ اسماعیل پیدا ہوئے۔ آپ کے والد شیخ محمد ارشد نے ہرگام کو خیر باد کہہ کر خیر آباد ضلع سیتا پور آباد کیا۔ والد ماجد شیخ محمد ارشد فرشتہ سیرت انسان تھے۔ مولانا احمد اللہ بن حاجی صفت اللہ محدث خیر آبادی سے بیعت تھے۔ آپ کے ایک صاحبزادے عالم جوانی میں فوت ہو گئے۔ یہ اقتضائے نو عمری احکام شریعہ کے پابند نہ تھے، اس لیے شیخ محمد ارشد کو تشویش رہتی تھی۔ پیر و مرشد کی خدمت میں قلبی بے چینی ظاہر کی۔ پیر نے دعا کی۔ شب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ دیکھا کہ آپ پکے باغ میں جہاں مرحوم کی قبر تھی تشریف لائے، اور بیل کے درخت کے نیچے وضو فرمایا۔ بعد نماز فجر پیر و مرید دونوں ایک دوسرے کو مبارکباد دینے روانہ ہوئے۔ راستہ میں دونوں ملاقات ہوئے تو ایک نے دوسرے کو بشارت کا حال بتایا۔ وہیں سے دونوں پکے باغ میں پہنچے۔ دیکھا کہ مقام معمور میں وضو کا اثر یعنی پانی کی تری موجود تھی۔ ایک عرصہ تک لوگ اس کی زیارت کرتے رہے، اس پانی کی جہاں سرکار نے وضو کی۔ مولانا تقی علی خان بھی مع صاحبزادہ مولانا احمد رضا خان ہجری 1309 میں اس مقام کی زیارت کے لیے بریلی سے خیر آباد پہنچے۔ اللہ حضرت والا صاحب بچے بیٹے ڈالیں گے، اور مولانا حسن بخش کے مہمان ہوئے۔ سبحان اللہ۔ افسوس کہ نہ اب وہ درخت باقی رہے، نہ اس جگہ کا پتہ چل سکتا ہے۔ مفتی فخر الحسن خیر آبادی جو ان معزز مہمانوں کی زیارت میں شریک تھے، خطیرہ کے پاس اس بیل کے درخت کی جگہ بتاتے ہیں۔ یعنی اس طرح یہ واقعہ، بیٹا فوت ہو گیا نا،
آپ پریشان سن بھی میرا بیٹا سی تو کوئی شریعت کا پورا پابند نہیں سی، وہ پھر نا دیکھا کہ سونے ان کی قبر کے کول وضو کیتا ہے کہ ایک عالم دا پتر ہے، تے نشانی سی بھی اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ ان کا یہ مطلب نہیں میں مولوی دا پتر آکڑ جاؤں، مطلب ہے بھی محنت کرو۔ تحصیل علم، مولانا فضل امام صاحب بڑے طباع و ذہین تھے۔ مولانا سید عبد الواجد کرمانی خیر آبادی کے ارشد تلامذہ میں سے تھے۔ علوم نقلیہ و عقلیہ انہی سے حاصل کیے۔ اس کے بعد دہلی میں صدر الصدور کے عہدہ پر فائز ہوئے۔ مولانا شاہ صلاح الدین صفوی گموی تلمیذ رشید مولانا محمد اعظم سندیلوی مرید و خلیفہ شاہ قدرت اللہ صاحب صفی پوری کے مرید تھے۔ فرائض ملازمت کے ساتھ مشغلہ تدریس و تصنیف ہمیشہ جاری رکھا۔ مادہ فہم و تفہیم خدا نے ایسا بخشا تھا کہ ایک بار شریک درس ہونے کے بعد طالب علم دوسری طرف کا رخ بھی نہ کرتا تھا۔ یہ فیض اب تک جاری ہے۔ آپ کے تلامذہ میں سے آپ سلسلہ خیر آبادیہ کے طالب علم ہوں گے، سمجھائیے، یہ استاد محترم سلسلہ خیر آبادیہ کے سلسلے سے، یہ انہی کا طریقہ ہے ساری کتاب دھیان سے پڑھانی۔ تو یہ کہ جو طالب علم آتا پھر کسی اور جگہ نہ جاتا۔ آپ کے تلامذہ میں سب سے زیادہ نمایاں آپ کے صاحبزادے فضل حق خیر آبادی جو ہیں اور مفتی صدر الدین خان ازردہ صدر الصدور دہلی ہوئے۔ مولوی ثناء الدین احمد بن محمد شفیع بدایونی اور شاہ غوث علی بھی آپ ہی کے شاگرد ہیں۔ طلباء کے ساتھ حسن سلوک، شاہ غوث علی صاحب جو موصوف کے شاگرد اور صوفی مشر بزرگ گزرے ہیں، جنہوں نے تمام عمر سیاحت میں بسر کی، ان کا بیان تذکرہ غوثیہ میں نظر سے لکھا فرماتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز صاحب، شاہ عبد القادر اور مولانا فضل امام صاحب کی شاگردی کا فخر مجھے حاصل ہے۔ آخر الذکر یعنی فضل امام استاد کی جو شفقت میرے حال پر تھی وہ بیان سے باہر ہے۔ مولانا کے ساتھ دہلی سے پٹیالہ تعلیم کی غرض سے میں بھی چلا گیا۔ میری عمر 18 سال کی تھی۔ استاد عالم جاویدانی کو رخصت ہو گئے۔ میں نے بھی تعلیم کو خیر بات کہہ دیا کہ نہ ایسا شفیق و قابل استاد ملے گا نہ پڑھوں گا۔ ایک بار جب یہی شاہ مولانا فضل امام کے صاحبزادے علامہ فضل حق کو ملے اور موصوف نے تعلیم کے نامکمل رہ جانے پر اظہار افسوس کیا تو کہنے لگے کہ پورے عالم ہو جاتے تو کیا ہوتا، زیادہ سے زیادہ آپ جیسے ہوتے۔ ایک مرتبہ مولانا فضل امام نے ایک طالب علم کو فرمایا جاؤ فضل حق سے سبق پڑھ لو۔ وہ آیا، غریب آدمی، بدصورت، عمر زیادہ، علم کم، ذہن کند، یہ نازک طبع، ناز پر بردہ، جمال صورت و معنی سے آراستہ، 14 برس کا سن و سال، نئی فضیلت ذہن میں۔ یعنی وہ طالب علم آئے تو مولانا فضل حق صاحب نے ان پر کچھ سختی کی تو والد صاحب نے فرمایا بیٹا اس طرح نہیں، ان طالب علموں سے پیار اور شفقت کرنی ہے۔ میں فرمایا خبردار، تم جانو گے اگر آئندہ ہمارے طالب علموں کو کچھ کہا یہ چپ چاپ کھڑے رہے، کچھ دم نہ مارا، خیر قصہ رفع دفع ہوا، لیکن پھر کسی طالب علم کو کبھی کچھ نہیں کہا مولانا فضل حق خیر آبادی نے۔ یہ ہیں فضل امام خیر آبادی، جن کی کتاب آپ نے پڑھنی ہے۔ اچھا جی، آپ کی جو ہے نا سن وفات پیدائش پڑھی ہے نہیں اور سن وفات لکھی ہے 5 ذی قعدہ 1240 ہجری کو مولانا نے سفر آخرت اختیار کیا۔ مرزا غالب نے حسب ذیل تاریخ وفات لکھی ہے، تو بابا غالب جڑا مشہور ہے۔ 5 ذی قعدہ
1240 ہجری۔ یہ جو مرقات کے باب مصنف ہیں، آپ کی تصنیفات ہیں اور بھی۔ شرح مرقات آپ نے لکھی ہے، یہ خود جو ہے نا عربی شرح ہے، یہ خود ان کی اپنی شرح بابے کی اس مرقات پر۔ ہدیہ شاہ جہانیہ حل مرقات میزانیہ، یہ فارسی میں ہے۔ اچھا، مرات حاشیہ مرقات مولانا اماد الدین شیخ کوٹی، یعنی یہ باقی شرح نے جنہیں پڑھی ہیں۔ بسم اللہ۔ تو مولانا فضل امام خیر آبادی، جو مولانا فضل حق خیر آبادی کے والد صاحب ہیں، سمجھ آئیے جی؟ ان کی یہ کتاب ہے کون؟ مرقات، علم منطق۔